تم اپنا خیال کرو، اشیاء تمہارا خیال کریں گی، نہ کہ ایسا ہو آپ اشیاء کا خیال کرنا شروع کر دو اور اپنا خیال چھوڑ دو۔ اپنی زبان اور کانوں کے درمیان یہ تعلق بڑا عجیب ہے کہ جب زبان چل رہی ہو تو کان بند ہو جاتے ہیں، سو کوئی بات سننے کے لیے کانوں کا کھلا رکھنا ہی ضروری نہیں بلکہ زبان کا بند کر لینا بھی ضروری ہے۔ اچانک دل کو لگ جانے والی بات عرفان کا آغاز ہے، پہلی لگ جانے والی آنکھ عرفان کا آغاز ہے، آنکھ میں پہلا آنسو عرفان کی ابتدا ہے۔ رونے والی بات آپ کو سمجھ آتی ہے، کبھی آپ روئے کسی کی یاد میں، خیال میں، وجہ بے وجہ روئے۔ رونے کا جو آغاز ہے یہ عرفان کی ابتدا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، کچھ مستند ہیں، اسی طرح یقین اللہ کا نام ہے، آنسو بھی اللہ کا نام ہے، اس کی راہ میں بہنے والا جو آنسو ہے وہ آپ ہی ہے، وہ آنسو اللہ ہی ہے، اللہ کی یاد میں آنے والا آنسو اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ کو یاد کیا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے تو وجود کی اصلاح ہو جاتی ہے، وجود صاف ہو جاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وجود کی ریت کے اندر سونا ہے۔ تو اپنے وجود کے اندر کا سفر کیا جائے، اس کی حقیقت کو دریافت کیا جائے، اپنی پیشانی کو سجدوں سے سرفراز کیا جائے، اپنے پیسے کو خیرات دے کر محفوظ کیا جائے، اپنی طاقت سے غریبوں اور مسکینوں کو محفوظ رکھا جائے بلکہ ان کی مدد کی جائے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور اپنی نیند کے کچھ لمحات کو بیدار کیا جائے اور اپنی ویران اور خشک آنکھوں کو آنسوؤں سے جگمگایا جائے، تب آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ اگر جز ہی خود شناس ہو جائے تو اسے کل شناس بننے میں دیر نہیں لگتی۔ دقت تو صرف اس بات کی ہے کہ انسان خود شناسی سے گریزاں رہتا ہے، وہ کائنات آشنائی کے سفر پر روانہ رہتا ہے اور خود سے نا آشنا، خود سے جدا، خود سے بیگانہ، اپنے آپ سے اجنبی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علوم کی بہتات میں بھی جہالت کی کار فرمائی قائم رہتی ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو نہیں پڑھتا، اپنی پہچان نہیں کرتا، اپنی عادتوں کو نہیں پہچانتا، اپنی اچھائی برائی کو نہیں پہچانتا، دوسروں کو ججمنٹ کرتا ہے تو وہ جاہل ہی رہتا ہے ساری زندگی میں، پوری عمر۔ اور کام ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے شروع کر دیا جائے۔ چائنیز کی بھی کہاوت ہے نا کہ ورک سٹارٹڈ ہاف ڈن، مارننگ سن ورک از ڈن۔ اوکے، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔